ایک نام پیدا کر سکتے ہیں. دنیا میں آپ دیکھ لیں جہاں جہاں اس وقت جو ترقی یافتہ ممالک ہیں, جنوبی کوریا ہے, جاپان ہے, جرمنی ہے, ان 3 ممالک میں سب سے بڑا مسئلہ ایجنگ پاپولیشن کا ہے. وہاں یعنی انہوں نے ہیلتھ کے اپنے سسٹم اتنے بہتر کیے, انہوں نے ایسے مواقع پیدا کیے کہ ہیلتھ اکنامکس پر انہوں نے بڑا زور دیا, لیکن آخر میں اب آ کے ان کے ساتھ جو پاپولیشن کنٹرول کا بھی ویلفیئر کے پروگرام انہوں نے شروع کیے, تو اس سے اب جو پرابلم فیس آ رہا ہے کہ ایجنگ پاپولیشن اور یوتھ کی جو ینگ نوجوانوں کی آبادی وہ کم ہے. ہم لگی بھی اس حوالے سے بہت آگے ہیں. ہمارے پاس آبادی ہی نوجوانوں کی جنہوں نے ایک آگے اپنی اچھی تعلیم و تربیت سے, اپنے اچھے اخلاق سے, اپنے اچھے ایکسپرٹیز جو یہ گین کریں گے اپنی زندگی میں, اس سے اس ملک کو بہت فائدہ پہنچے گا. اور ہماری توقع ان سے یہی ہے. میں بہت زیادہ زور دوں گا اپنے نوجوانوں پہ کہ سائنس, ریسرچ, سائنس کی تحقیق, انوویٹو آئیڈیاز, انٹرپرینیورشپ, ان چیزوں پہ توجہ دیں اور ان میں اپنی مہارت بڑھائیں. ساتھ ساتھ آپ کی جو جسمانی اور ذہنی نشوونما کے لیے جو آپ کے حکومت ہے وہ آپ کو غیر اقتصادی سرگرمیاں فراہم کر رہی ہے, اس میں ضرور حصہ لے تاکہ معاشرے میں آپ کا ایک مثبت کردار سامنے آئے. بہت بہت شکریہ سر. آپ لوگوں میں سے کسی کو پتہ ہے کہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے جو ہے وہ ہر سال کس تاریخ کو منایا جاتا ہے؟ نہیں, میں مانتی ہوں کہ یہ انٹرنیشنل یوتھ ڈے جو ہے ہم آج کے دن آپ لوگوں کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہے ہیں, لیکن انٹرنیشنل یوتھ ڈے 12 اگست کو منایا جاتا ہے. لیکن اس وقت ملک کی صورتحال تھی وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں تھی, اور سیلاب میں ابھی بھی آپ لوگ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ناگہانی آفات جو اس وقت سیلاب کی صورت میں ہم سب کو درپیش ہیں, اور وہاں پر اس وجہ سے ہم لوگ یہ ڈے اس وقت سیلیبریٹ نہیں کر سکے. لیکن سیکرٹری صاحب جو ہے وہ یہ ڈے اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ منانا چاہتے تھے تاکہ آپ لوگوں کو اس کی اہمیت کا اندازہ جو ہے وہ تھوڑا سا دلوا سکے کہ یہ دن ہمارے لیے کتنا زیادہ اہم ہے, اور نوجوان جو ہے کسی بھی ملک کی جو ترقی ہے اور خوشحالی میں کتنا زیادہ اہم کردار جو وہ ادا کرتے ہیں. اور اسی نوجوانوں کی جیسے کہ سر نے بہت اچھا آپ لوگوں کو میسیج دیا بھی ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی تعلیم کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ توجہ دیں گے, تعلیم و تربیت کے اوپر, تو تبھی ممکن ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ ملک کے لیے جو بھی ہمارا پاورٹی کا سائیکل ہے اس کو بریک کر سکیں اور ڈیولپمنٹ کے لیے جو ہے ہم لوگوں کو ہیلپ آؤٹ کر سکیں. ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرنے کے لیے میں نیکسٹ کوشچن جو ہے وہ لے کے چلنا چاہوں گی سر بشیر آغا کی طرف, جو کہ پروگرام مینیجر ہیں نیشنل انکیوبیشن سینٹر یونیورسٹی آف بلوچستان. انہوں نے بہت سارے نوجوانوں کو جو ہے وہ راہیں ان کے لیے بات بھی کی ہے اور ان کو بہت اچھی ٹریننگس جو ہے وہ دلوائی ہیں تاکہ وہ اپنا بزنس اسٹارٹ کر سکیں. سب لوگوں کو ہم لوگ زیادہ تر ایجوکیشن اس لیے حاصل کرتے ہیں کیونکہ ہم سب کو جابس چاہیے, کیونکہ ہمیں نوکری چاہیے, اس لیے ہم لوگ فٹافٹ ڈگریز لیتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں. لیکن اس چیز سے بھی ہم لوگ جو آگاہ ہیں کہ ہمارے پاس بہت زیادہ جاب اپرچونیٹیز نہیں ہیں, اور ہمارے پاس جو بہت سارے جو بزنس مین ہیں, جو سکسیزفل بزنس مین ہیں, اگر آپ کبھی ان کی جو بایوگرافی جو ہم پڑھتے ہیں یا ان کے انٹرویوز آپ سنیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یا تو آپ اپنے ڈریمس کے لیے کام کریں, اپنے خواب پورے کریں, تو اس کے لیے آپ بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اپنا کوئی بھی جو بھی آئیڈیا آپ جیسے چاہتے ہیں کہ دنیا کوئی بھی پرابلم اگر آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہے, جیسے لوگوں کو بہت ٹریول کرنا پڑتا تھا تو جانوروں کو استعمال کیا جاتا تھا, لیکن جب سے ٹائر ہمارے پاس بنے تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ریولیوشن کو دیکھیں گے. اسی طریقے سے جب ہمارے پاس جیسے جیسے آپ لوگوں کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی ضرورتیں ہیں, چیزیں اسی طریقے سے جو ہمارے پاس ایجاد ہوئی ہیں. اور بزنس کے حوالے سے ٹریننگ کا جو بہت اچھا سلسلہ جو سر بشیر آغا جو پورے بلوچستان کے اندر جو ہم کنڈکٹ کریں. سر انٹرپرینیورشپ کی کیا اہمیت ہے اور نوجوانوں کے لیے انٹرپرینیورشپ کیوں اتنی زیادہ ہے؟ تھینک یو. پہلے پارٹیسپینٹ سے میں آپ کی طرف سے پہلے پارٹیسپینٹ سے گزارش یہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا بندہ ہے جو
ہم سے بہتر بول سکتا ہے یا اس کے پاس بڑی اچھی نالج ہے، وہ آ کے اسٹیج پہ آ جائے، بجائے اس کے پیچھے شور کرنے کی بجائے یہاں آ کر بولیں تاکہ ہم آپ کو سن لیں۔ اگر ہم بول رہے ہیں تو کم سے کم اتنا ڈسپلن بنتا ہے۔ اگر آپ شور کرتے ہیں یا کوئی بدعزماتی کا مظاہرہ کرتے ہیں، یہ آپ کی پہچان ہمارے سامنے آ رہی ہے کہ اس علاقے، اس کالج یا پھر یہاں کے اساتذہ نے آپ کی کیا تربیت کی ہے، خاص کر آپ کے والدین نے آپ کی کیا تربیت کی ہے۔ تو پلیز خاموش رہیں، پرسکون رہیں۔ یہاں پر جو بندے بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس اتنا حضور کا ٹائم نہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے اور بولتے رہیں۔ ہمارے الفاظ قدر رکھیں، ہم ایک ادارے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اس ادارے نے اگر ہمیں بھیجا ہے ہم اس کی ریپرزینٹیوز ہیں، تو ہمیں اگر آپ نہیں سننا چاہتے تو آپ آ کے بیٹھ جائیں، ہم آپ کو سنتے ہیں۔ اگر آپ کو بالکل نہیں سننا تو ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ جی سہول جی، آپ کے کوشچن کے متعلق میں آ رہا ہوں کہ انٹرپرینیورشپ ایز اے کیریئر چوائس کیوں کریں؟ یہاں پر اس وقت جب ہم یوتھ کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر دنیا کی 64% یوتھ کی پاپولیشن ہے۔ جاپان کے اندر آپ دیکھ لیں ان کو یوتھ کی کمی پڑ رہی ہے۔ یہاں پر بلوچستان یا پاکستان کے اندر بہت سارے پروگرام جو جرمن فنڈڈ پروگرام یا یورپین یونین فنڈڈ پروگرام بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کہ ان کو ہماری پریشانی ہے، یہ اس لیے کیونکہ ان کو کمنگ ٹائم میں یوتھ کی ضرورت ہے، لیکن اس یوتھ کی نہیں جو کہ ڈسپلن نہ رکھتا ہو، اس یوتھ کی نہیں جو ویل اسکلڈ نہ ہو، اس یوتھ کی نہیں جس کے پاس کوئی آئیڈیا کنسیپٹ نہ ہو، جس کو اپنی فیوچر پہ قدر نہ ہو، موسٹ امپورٹنٹ ہے جس کو اپنی زندگی پہ قدر نہ ہو۔ جس بندے کو اپنی زندگی کا قدر نہ ہو اس کو اپنے والدین کی، اس کے والد سے نفرت کرتے ہیں۔ تو اس وقت آپ کے پاس میں آپ لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں، آپ سارے نوجوان ہیں، آپ کے پاس جتنا ٹائم آج کے دن میں ہے یہ کل آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ تو یہ دن کے اندر 24 گھنٹے ہوتے ہیں، 24 گھنٹے کے اندر اگر آپ 8 گھنٹے سوتے ہیں، باقی 5 گھنٹے آپ کالج کو دیتے ہیں، 1-2 گھنٹے آپ نماز اور کوئی ریلیجیس پریچنگ میں گزارتے ہیں، مزید بھی آپ کے پاس 8 سے 9 گھنٹے اپنے کیریئر بنانے کے لیے ہیں۔ تو وہ کیریئر بنانے کے لیے کیا موبائل سے فضول کی ویڈیو بنانا یا ہماری سوشل میڈیا، اس کے اندر آپ دیکھ لیں بلوچستان سے جتنی فضول کی مواد ہمارے نوجوان اپنے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم میں لا رہی ہے، یہ دنیا کے اندر کہیں پہ نہیں ہے، صرف اور صرف فضول کی کانٹینٹ۔ اس وقت اگر ایک بندہ امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ اوٹاوا میں ہے، وہ پیٹسبرگ میں ہے، وہ بندہ کوئٹہ کو کس طرح سے جانتا ہے، اس کی کوئٹہ کے متعلق امیج کیا ہے، وہ امیج ہے جو آپ سوشل میڈیا کے سامنے یا پھر آج کل ٹیکنالوجی کے دور میں ان کے سامنے بیچ رہے ہو۔ تو ہمارے پاس جو بھی بندہ، اگر آپ جوکر بنیں گے تو لوگ آپ کے پاس آ کر آپ کی مذاق اڑا کے نکل جائیں گے۔ اگر آپ بہت ڈسپلنڈ رہیں گے، آپ اپنی کیپیسٹی دکھائیں گے، دنیا کا کوئی بھی بندہ جب آپ کے سامنے آئے گا تو وہ ڈسپلن ہو کے رہے گا۔ ایون اگر آپ اپنی خواتین کی عزت کرتے ہیں تو لوگ آ کر آپ کی خواتین کی عزت کریں گے۔ اگر آپ اپنی خواتین کی عزت چھوڑ دیں گے، لوگ آ کر آپ کی خواتین کی تو کیا آپ کے معاشرے کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ تو میرا کہنے کا سب سے پہلے مقصد یہ ہے کہ آپ لوگ ڈسپلن رہیں، ڈسپلن بہت ضروری ہے۔ پھر بطور انٹرپرینیورشپ بطور کیریئر چوائس کیوں کریں؟ کیا کاروبار ٹریڈنگ ہے اس وقت بلوچستان کے اندر ہو رہی ہے؟ اس وقت آپ فلڈ میں دیکھ رہے ہیں، آپ لوگوں کے پاس سوشل میڈیا پہ بہت ساری ویڈیوز آ رہی ہیں، لوگوں کی زندگیاں کیا اتنی آسان ہے جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ لوگوں کے پاس صرف پینے کا صاف پانی، یہ پانی کا بوتل لوگوں کو میسر نہیں ہے۔ لوگوں کے گھر میں بچے، یہ فلڈ میں بچے صرف ایک بوتل پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے سامنے مر جاتے ہیں۔ اور آپ بہت ایسی میں آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کو بہت پرسکون زندگی میں، وہ بچے جو دیہاتوں میں ہیں، جو کہ ولیجز میں ہیں، جس کے پاس ان کے پاس زلزلے آتے ہیں، فلڈز آتے ہیں، ان کے پاس انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے، ان کے پاس غربت کی انتہا ہے۔ جب آپ ایک اچھا ڈسپلن زندگی گزارو گے، اس کالج کے اندر جو آپ پڑھ رہے ہیں اچھا پڑھو گے، اور خاص کر آپ بزنس کے متعلق سوچنا شروع کرو گے۔ اس وقت بلوچستان کے اندر اگر 5 بھی اچھے لیول کے کارپوریٹ بزنسز آ جاتی ہیں تو ہمارے سارے نوجوانوں کے لیے روزگار آ جائیں گے۔ تو میں صرف اس باتوں کو مزید لیندی کرنے کی بجائے میں اس کو آپ تک مختصر کر رہا ہوں کہ آپ سب سے میری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ کے ذہن میں کوئی بھی کنسیپٹ یا بزنس آئیڈیا ہے، کوئی بھی کنسیپٹ یا بزنس آئیڈیا ہے جو آپ کے علاقے کی کسی بھی مسئلے کو حل کر سکتا ہو، اس کو ہم کہتے ہیں اسٹارٹ اپ۔